ہے. چشتیوں کو بلایا جائے گا, چشتیوں آؤ, خواجہ معین الدین غریب نواز کے ساتھ تمہیں جنت میں بھیجا جائے گا. نقشبندیوں کو سرکار بہاؤالدین نقشبندی کے ساتھ, سہروردیوں کو سرکار شہاب الدین سہروردی کے ساتھ. فرمایا مجھے اپنے رب کے عزت و جلال کی قسم, میرا قدم اس وقت تک جنت کو نہیں اٹھے گا جب تک میں اپنے سارے مریدوں کو جنت میں داخل نہ کروا لوں. عیسیٰ علیہ السلام کے تو معجزات قرآن میں لکھے ہیں. دو جگہ پر ہے, سورہ آل عمران میں ہے وہ احیی الموتى باذن اللہ, میں اللہ کے حکم سے مردے زندہ کرتا ہوں, اور دوسری مقام پر اللہ پاک فرماتا ہے آپ میرے اذن سے مردوں کو زندہ فرماتے ہیں. اب کیا کہو گے, عیسیٰ علیہ السلام تو انسان ہے نا, اگر غوث پاک کی بات سمجھ میں نہیں آتی تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ تو یہ جو بھی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ کریں یا غوث پاک کسی کو زندہ کریں, یہ سب ہوتا اللہ پاک کی دی ہوئی طاقت سے, اس کی عطا سے, اور دیگر اولیاء کرام زندہ کریں یہ بھی اللہ پاک کی دی ہوئی طاقت سے ہی ہوتا ہے. تو موت بھی اللہ کے, ہم بولتے ہیں اللہ کے ہاتھ میں, واقعی اللہ پاک موت دیتا ہے, لیکن اللہ پاک نے اس کے لیے بھی کچھ اسباب رکھے ہیں. کتاب میں موجود واقعہ, آپ کے پاس ایک مائی آئی, ایک خاتون آئی, اس کا بچہ آپ کے مدرسے میں پڑھتا تھا. غوث پاک مرغا کھا رہے تھے لیکن آپ ہڈیاں نہیں توڑ رہے تھے, ہڈیاں الگ رکھ رہے تھے. وہ عورت دیکھ رہی تھی, اس کا بچہ دال کھا رہا تھا, غوث پاک مرغا کھا رہے ہیں. ماں تھی نہیں چپ رہ سکی, بول پڑی میرے بچے کو دال کھلا رہے ہو, خود مرغا کھا رہے ہو, خود آپ مرغا کھا رہے ہو اور میرے بچے کو دال کھلا رہے ہو. غوث پاک اس کی بات سنتے, جب مرغا کھا لیا آپ نے ہڈیوں پر ہاتھ رکھا, فرمایا قم بِإِذْنِی, اٹھ میرے حکم سے. وہ مرغا زندہ ہو گیا. فرمایا جب تیرا بیٹا اس شان کو پہنچے گا تب مرغا کھلائیں گے, ابھی اس کو دال کھانے دے, ابھی اس کی تعلیم کا وقت ہے. جب اس شان کو پہنچ جائے گا پھر اس کو بولے مردے زندہ کیے یا نہیں کیے. اونچی. اور یہ جو ان کا کہنا نا کہ جی یہ ہم نے کبھی بھی نبی کے ساتھ اپنے بزرگوں کو کمپیئر نہیں کیا, کرتے ہو, کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم یہ کہتے ہو کہ عبد القادر جیلانی نے کہا ہے کہ قیامت تک جتنے لوگ میرے سلسلے میں مرید ہوں گے میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک انہیں جنت میں نہ لے جاؤں. کیا یہ دعویٰ رسول اللہ نے کیا ہے؟ کیا یہ دعویٰ حضرت ابوبکر, عمر, عثمان و علی نے کیا ہے؟ کبھی نہیں. تو پھر ہم تو کہتے ہیں یہ تو بہت سافٹ نہ رہا ہے, تم نے تو بزرگوں کو نبی سے بڑھایا ہوا ہے. نبی علیہ السلام تو کہہ رہے ہیں اے میری بیٹی فاطمہ, میرے مال سے جو لینا ہے لے لے. صحیح بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. نبی علیہ السلام تو یہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, حضرت علی کا بیٹا صحیح بخاری میں آتا ہے کہ پوچھ رہا ہے بتائیں امت میں سب سے افضل کون ہے رسول اللہ کے بعد؟ وہ کہتے ہیں ابو بکر. پوچھا اس کے بعد؟ کہا عمر. تو انہوں نے کہا اس کے بعد مجھے خدشہ ہوا کہ حضرت عثمان کا نام لیں گے, تو میں نے کہا اس کے بعد تو آپ ہی ہوں گے. انہوں نے کہا کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. حضرت علی تو اپنے آپ کو عام مسلمان کہہ رہے ہیں, یہ ان کی عاجزی تھی. ان کے عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے, اور یہ قصیدہ غوثیہ میں لکھا ہوا ہے. قصیدہ غوثیہ کو شاہ عبدالحق محدث دل بھی کوٹ کر رہا ہے, سارے صوفیاء کوٹ کر رہے ہیں. یہ ذرا فیصلہ کریں کہ مولا علی تو یہ کہیں کہ میں عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں, اور مولا علی کے نام کے اوپر چندے بٹورنے والے, ان کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑ کے تصوف کا پورا فراڈ چلانے والے, اور اس میں بھی ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی عبد القادر جیلانی ان کے نزدیک, وہ یہ جب دعویٰ کرے گا کہ میں تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے, تو اس کے بعد تو اس کی بزرگی فارغ ہو گئی ہے جو یہ بتا رہے ہیں. کیونکہ اللہ کے اولیاء جو ہے وہ عاجزی کرتے ہیں, تکبر نہیں ہوتا ان میں. اس سے بڑا کوئی تکبر کا جملہ ہے؟ یہ ذرا فیصلہ کریں عبد القادر جیلانی کو انہوں نے بچانا ہے کہ نہیں. یہ کہتے ہیں جی غوث پاک کا دھوبی تھا, اور اس نے کہا مجھے کچھ پتہ نہیں, مجھے کچھ پتہ نہیں, میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. اللہ کے بندو, بخاری میں تو لکھا ہوا ہے جو یہ کہتا ہے نا مجھے کچھ پتہ نہیں, مجھے کچھ پتہ نہیں, اسے فرشتے گرز مارتے ہیں. تو غوث پاک کا دھوبی تو مر گیا, سیدھی سی بات ہے. تو یہ سب کچھ فراڈ ہے جی. غوث پاک کا ایک بچہ شاگرد تھا, اس کی ماں ملنے ہی غوث پاک جو ہے وہ کھا رہے تھے مرغ, اور وہ بچہ دال کے ساتھ روٹی کھا رہا تھا, اور بعد میں انہوں نے مرغ کی ہڈیوں کے اوپر کم باذن اللہ پڑا تو وہ مرغ دوبارہ سے زندہ ہو گیا. اور انہوں نے اس عورت کو کہا کہ جب تیرا بیٹا اس لیول پہ پہنچے گا تو اس وقت پھر وہ مرغ کھا لے. یہ غوث پاک کیا رسول اللہ کے طریقے پہ تھے؟ نبی علیہ السلام تو
اگر صحابہ نے ایک پتھر باندھا ہوا ہے وہ 2 پتھر باندھتے تھے. نبی علیہ السلام تو خود بھوکے رہ کے اپنے صحابہ کو کھلاتے تھے. عبد القادر جیلانی جو ہیں ان کے, وہ چھوٹے بچوں کے سامنے بیٹھ کے ککڑ پھاڑ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ تم جو یہ اتنی بڑی بڑی مہنگی گاڑیوں میں پھرتے ہو, بالکل تم عبد القادر جیلانی کے طریقے پہ ہو. انہوں نے خود اپنے بزرگوں کو مشکوک کر دیا ہے. بھئی ہم تو یہی پوچھیں گے نا کہ یہ کیا ہے. یہ کہتے ہیں عبد القادر جیلانی کا ایک مرید تھا, اس نے قبلہ رخ ٹوٹی نہیں رکھی ہوئی تھی لوٹے کی, تو نگاہ مار کے انہوں نے جلا کے اسے راکھ کر دیا, وہیں پہ مارا گیا. بعد میں لوٹے کی طرف دیکھا, لوٹا سیدھا ہو گیا. بھئی نبی علیہ السلام کا خادم, بخاری مسلم میں انس بن مالک کہنے ہیں 10 سال میں نے حضور کو وضو کروایا, حضور نے مجھے کبھی نہیں ڈانٹا. مجھے کام کے لیے بھیجتے, میں بچوں میں کھیلتا تھا, کبھی نہیں حضور نے کہا تو نے یہ کیوں کیا کیوں نہیں کیا. اور عبد القادر جیلانی ایک دفعہ لوٹے کی ٹوٹی قبلہ رخ نہیں ہے, اس مرید کو جلا کے راکھ کر دیا. یہ عبد القادر جیلانی کیا رسول اللہ کا ماننے والا تھا یا فرعون, حامان, ان لوگوں کا ماننے والا تھا؟ انہوں نے جو عبد القادر جیلانی کا تعارف کروایا, میرے بھائی مجھے کوئی کہنے میں آر نہیں ہے کہ مجھے تو اس بندے کی قیامت الدن بخشش بھی ناممکن نظر آ رہی ہے جو انہوں نے عبد القادر جیلانی کا تعارف کروایا. ان ساری بونگیوں سے یہ دستبردار ہوں لیکن نہیں ہو سکتے. ان کے سارے بزرگوں نے یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں, کیونکہ انہوں نے عبد القادر جیلانی کو جو منی گاڈ بنا کے پیش کیا تھا وہ انہی واقعات کی بنیاد پہ. اگر یہ سارے واقعات فراڈ ہوتے ہیں تو عبد القادر جیلانی تو چلے گئے دنیا سے, ان کی تو ساری بزرگی فارغ ہو گئی. یہ سب کا سب فراڈ ہے. نہ عبد القادر جیلانی نے ایسا کیا, نہ وہ کر سکتے ہیں, نہ ان کی کمپیٹنسی ہے. کوئی پیغمبر بھی اپنی مرضی سے کوئی مرغا مرا ہوا زندہ نہیں کر سکتا. عبد القادر جیلانی تو شاہی کوئی نہیں. اچھا, یہ صوفیاء کے سارے واقعات ہیں, یہ آپ کس کے کھاتے میں ڈالتے ہیں؟ اہل حدیث کے یا دیوبندیوں کے یا بریلیوں کے؟ دیوبند اور بریلویوں کے. اہل حدیث کے کھاتے میں تو ڈلتے نہیں ہیں. عبدالحق مودز کس کے ہیں؟ عبدالحق مودز دہلوی پکا صوفی ہے, اس کا اہل حدیث سے کیا لینا دینا. وہ یہ تو کچھ اہل حدیث جو ہے وہ اس بیچارے سے دھوکہ کھا دے گئے, اس کے ساتھ محدث آتا تھا تو انہوں نے کہا نہیں اہل حدیث کا کیا لینا دینا. اہل حدیث 24 کیرٹ سونا ہے. عبدالحق مودز دہلوی تو پکا یہاں پہ سارا شرک اور بدعت لانے والا ہی وہ شخص ہے. اس نے جو تعلیمات لکھی ہیں اپنی کتابوں کے اندر, توبہ توبہ توبہ. ابن تیمیہ کے جو عقائد و نظریات ہیں صوفیت کی طرف, ہاں وہ کافی حد تک بہتر تھے لیکن مکمل طور پہ وہ اس گند سے باہر نہیں نکلا ہوا تھا. اچھا, ہاں, آدھا ڈوبا ہوا تھا, آدھا نکل آیا تھا.